دو اپنا پیارا پیار چہرہ یا رسول اللہ دے دو اپنا پیارا پیار چہرہ یا رسول اللہ خدا جی نظارہ یا رسول اللہ خدا جی نظارہ یا رسول اللہ دیا دو اپنا پیارا پیارا چہرہ یا رسول اللہ خدا جیتے جی نظارہ یا رسول اللہ. اس شعر کے حوالے سے بہت سے لوگ منظور ہوتے ہیں. یاد کیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرے زیارت فرمائے اور پہو خدا جیتے جی نظارہ یا رسول اللہ. ان دونوں آپس میں تو یہ ہو خدا جیتے جی نظارہ یا رسول اللہ. وہ میں آپ کو اس کی وضاحت پیش کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مجھے دیا اس نے رب کو دیا, جس نے مجھے دیا اس نے حق کو دیا, اس نے رب تعالیٰ کو دیا. یعنی رسول کو دینا بھی ایسا ہی ہے جیسے رب کو دیا. علامہ سب سے پہلے تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں آپ نے بالکل صحیح حدیث فرمایا. حدیث کریمہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اس سے مروی ہے کہ آپ نے حضور اکرم فخر بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. تو فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. تو لیکن اس میں توجیحات ہیں, اس کو ہم بالکل براہ راست اپنے الفاظ پہ ہم نہیں لینے اس کو لیتے کہ معاذ اللہ کے وسلم کی صورت اللہ کی صورت وسلم کی صورت کی طرح ہے. تو ایسا کہ کسی نے لے لیا تو وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا اور کفر میں مبتلا ہو جائے گا. ہمارے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زیارت کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. جنہوں نے اس کی زیارت کی گویا کہ ان کو نظارہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے حضور کو ہم نے سے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیارت کے لیے. یا اس کا دوسرا مفہوم علماء نے فرمایا کہ آپ کی جو تخلیق ہو جائے فرمایا سب سے پہلے اپنے نور سے آپ کے دور کو تخلیق فرمایا. تو اس توجیہ کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے آپ کی زیارت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی. ان دو توجیحات اس شعر کے ساتھ کی جاتی ہیں. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ کہ اس طرح ہم کو دیکھ لیا تو بے عین ہی وہی صورت اور وہی جسم وہی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو یہ توجیہ بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ ہمیں بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی توجیہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتائی. یہ کو جو پڑھتے ہیں ان کو کیا پڑھنا چاہیے؟ خدا جیتے جی خدا جیتے جی دیکھیں اس طرح کے جو اشعار ہوتے ہیں نا جس کے اندر احتمالات بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور احتمال یہ ہوتا ہے کہ جو عوام ہوتی ہے عوام اس سے تھوڑا کچھ زاویہ نہیں نکل پائے گی, کیونکہ عوام اتنی زیادہ تعلیم و تعلم کے قریب نہیں ہوتی, وہ ہر چیز کو ظاہر پہ لیتی ہے. تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ عوام ہو, جہاں پہ عوام الناس ہو, وہاں پہ اس طرح کی اشعار نہ پڑے جائیں. ہاں جہاں پہ خواص بیٹھے ہیں, جا کے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر مشائخ خزام بیٹھے ہوئے ہیں جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں, تو وہاں پہ اشعار کو پڑھ لیا جائے. عام عوام کے اندر نہ پڑھا جائے ورنہ عام عوام کنفیوز ہو جائے گی. اور معاذ اللہ انہوں نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ہیں جیسے رسول اللہ میں, تو معاذ اللہ وہ ان کا شرک اور کفر میں تبدیل ہو جائے گا عقیدہ. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یا بھی وہاں پہ جب پڑھ رہے ہیں تو ان توجیحات کو بتا دینا چاہیے. اس کی توجیہ یہ ہے, بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس میں نہ پڑھا جائے, اس طرح کی اشعار نہ پڑھے جائیں. خواص میں جو کہ علماء کرام کی محفل ہو, جو مشائخ و عظام کی محفل ہو, تو اس کے اندر پڑھا جائے تاکہ وہ اس کو اگر سمجھانا بھی ہوتا ہے اس کو سمجھا دیں اس جگہ پہ.